بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شدید مصیبت ایک مشکل کی پوزیشن میں آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے. ویسے تو بہت سارے اداروں کے بارے میں ہم بول ہی نہیں سکتے, ہم پہ پابندی ہے اور ہم وہ تمام چیزیں فیس کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. افسوس میرے ساتھ جونیئر عبدالستار ایدھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فیصل ایدھی صاحب کے فرزند ہیں, ایدھی صاحب کے پوتے ہیں. آپریشن جتنا بھی ہے ایمبولینس سروس کا, اولڈ ایج ہوم, یتیم خانے, یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیوں یہ پریشان گھوم رہے ہیں آج, یہ کیوں صبح سے ٹی وی چینلز اور پریس کلب اور ہمارے ادارے میں بیٹھے ہوئے, کیوں؟ صرف ان کا قصور یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کیا پورے سندھ میں آپ نے ایدھی کے علاوہ کسی اور کی ایمبولینسز آج سے 10-15 سال پہلے دیکھی تھی؟ کیا جو مرحومین ہمارے ہوتے تھے ان کی لاشیں ہم لوگ ایف ایکس گاڑیوں میں کرولا اور سٹی میں لے کے گھومتے تھے؟ انہی کی گاڑی ہوتی تھی. میں نے نہیں دیکھا آج تک ایدھی کے کسی ڈرائیور نے پیسے کے لیے کسی بھی مریض کو ذلیل کیا ہو, کسی کی میت روک لی ہو. کسی بھی بڑے سے بڑے سانے میں عید کے دن اگر سی ویو پہ ہزاروں لوگ ڈوب گئے یا اس کے اندر کئی سو لوگ ڈوب گئے, ان کو نکالنا, ان کی لاشیں ڈھونڈنا ان کے رضاکاروں کا کام تھا. کوئی پیسہ پائی کسی نے چارج نہیں کرتا. اور آج کی ڈیٹ میں بھی کسی کے پاس اتنی ایمبولینسیں ہیں 1600, تو وہ سامنے آ جائے بھائی, چھپا ہوا کیوں ہے؟ اولڈ ایج ہوم دیکھ لیں آپ, یتیم خانے دیکھ لیں, کس کے بچے کو ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں, کس یتیم کے بچے کو ٹی وی پہ لا رہے ہیں, کس بے سہارا عورت کو ٹی وی پہ لے کر آ رہے ہیں, میڈیا کو اپنی تشہیر کر رہے ہیں. چپ چاپ ان بچوں کو پال رہے ہیں, جوان کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ان کو کاروبار کرا کر ان کو ان کی زندگی میں سیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے یتیم بچے ہیں, اسی طرح سے لاوارث بزرگ ہیں, اسی طرح سے وہ حضرات جو پاگل ہو گئے ہیں ان کا علاج کرا رہے ہیں. لیکن آج یہ ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف اتنی سی اپیل کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ بھائی جو ایمبولینسیں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے آئی ہیں اس ملک میں, اچھی ایمبولینسیں, کب تک ہائی روف ایمبولینس کے اندر ہمارے مریض گھومیں گے؟ ہیٹ اسٹروک میں 4500 جو لوگ مرے ہیں, جب ان کو ہائی روف گاڑیوں میں رکھا جاتا تھا, ان کا منہ کھڑکی کھولتے تھے تو باہر ہوتا تھا, ٹرک کا دھواں منہ میں آتا تھا, مر جاتے تھے. آج جب بڑی ایمبولینسیں پاکستان میں لا رہے ہیں تو آپ نے ان کو 21 کروڑ روپے کے نیچے کر دیا ہے. آپ بول رہے ہو ایک ایمبولینس کا 3-3 کروڑ روپے تم اگر ٹیکس بھرو گے تو تمہاری گاڑی کسٹم سے باہر آئے گی. سر ذلیل ہو رہے ہیں. اگر ایدھی فاؤنڈیشن ذلیل ہو رہی ہے, ایدھی فاؤنڈیشن رسوا ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا بھائی. دسترخوان ٹوٹے ان کے, انہوں نے کہا صحیح جی آرڈر سے مانیں گے, ان کے بوتھ توڑ دیے پورے کراچی میں, انہوں نے کہا آرڈر سے مانیں گے. آج آپ ان کی گاڑیاں ہی نہیں کلیئر ہونے دے رہے ہو. وہ گاڑیاں مرسیڈیز تھوڑی ہیں, وہ گاڑیاں بسیں تو نہیں ہیں, وہ تو ایمبولینسیں ہیں. کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے ایدھی فاؤنڈیشن کو؟ سعد ایدھی صاحب بتائیں, کیا بولیں, عوام سے اپیل کریں, عوام کو بتائیں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں آپ. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے ایمبولینسز منگائی ہیں, ان پہ یہ لوگ ٹیکس چارج کر رہے ہیں. ہم نے کشتیاں منگائی تھی جن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملیر کے اندر, یہ کراچی کے اندر جو سیلابی ریلے آئے تھے, اس میں ہم نے کئی سینکڑوں بندوں کو ان کشتیوں سے بچایا ہے. لیکن ان پہ انجن ہم لوگ جو ہے وہ پرانے یوز کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہے ڈیوٹی ہمارے پہ نافذ کر دی گئی ہے, ڈیوٹی ہمارے پہ لاگو کر دی گئی ہے. ہم لوگ نئے انجن نہیں منگا سک رہے. جب ہم ایمبولینسز منگاتے ہیں اس پہ یہ لوگ ڈیوٹی لیتے ہیں ہم سے. ابھی ہماری ایک ایمبولینس خریدی ہوئی ہے, اس پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ روپے جب تک آپ ڈیوٹی نہیں دیں گے اس کے بعد ہم کلیئر کریں گے, یا پھر اس گاڑی کو ری ایکسپورٹ کریں آپ واپس سے جہاں سے یہ گاڑی آئی ہے. میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے, عمران خان صاحب سے, کہ ہمارے مسئلوں کو دیکھا جائے, ہم پہ نرمی برتی جائے. ہم لوگ یہاں پہ پچھلے 50 سال سے زائد پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا ہی ہمارا کام ہے. تو ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے, ہمارے لیے نرمی برتی جائے, تاکہ ہم اور اچھے طریقے سے پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکیں. جی میں صرف یہی اپیل کروں گا پاکستان کے عوام سے کہ اگر ہم نے ایدھی فاؤنڈیشن کو رسوا کر دیا, ہم نے ایدھی کو رسوا کر دیا, ہم نے ان کی جان نکال دی, ہم نے ان کو کام کرنے سے روک دیا, یقین کیجئے وہ وقت نہیں بھولیے گئے 2015 میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا نا, اور اپنی لاشیں لے کے گاڑیوں پہ گھوم رہے تھے. ان کی ایمبولینسیں کم پڑ گئی تھی, تو بھائی اس کے بعد سے بھی نہ کوئی نیا مردہ خانہ بنا ہے شہر میں, نہ کوئی نئی ایمبولینسز آئی ہیں. جو بڑے بڑے ادارے اترے تھے ان کی بھی کمریں توڑ دی گئی ہیں. تو میں اتنی اپیل کروں گا خدا کے واسطے, اگر کسی کو انسانی ہمدردی ہے تو یار ایدھی فاؤنڈیشن کو تنگ نہیں کرو یار, ان کو کام کرنے دو, یا جو بھی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. ہم نے تو عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہم بھگت رہے ہیں, اس میں بھی کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے پاکستان کی عدالتوں سے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کریں ان کے ساتھ مزید ظلم نہ ہو.